اسلام یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنے رشتے داروں میں نگاہ ڈالو، پھر اپنے دوستوں میں دیکھو، احباب میں دیکھو، قرابت داروں میں دیکھو، اور اگر اس میں کوئی مستحق نہ ہو پھر اپنے محلے میں دیکھو، اپنے علاقے میں دیکھو، اور جب اس میں بھی کوئی نہ ہو پھر اپنے شہر میں دیکھو۔ طریقہ یہ ہمارا پڑوسی ہمارا محلے میں ایک غریب بھوکا مرا جا رہا ہے اور ہم سخاوت بانٹ رہے ہیں باہر جا کے، غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے محلے میں اور یہاں عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں۔ سمجھنا ہے نہیں، بس اپنی مرضی کے مطابق دھکیلم دھکیل چلا رہے ہیں، اسی کا نام دین سمجھ لیا، اسی کا نام شریعت سمجھ لیا۔ لیکن جب آپ نے کنفرم نہیں کیا تو اب تک دیتے کیسے چلے آ رہے ہیں؟ آج وہ غلط ہو گیا، آج ادارہ غلط ہو گیا، آج آدمی غلط ہو گیا، پہلے سے کنفرم کیوں نہیں کیا؟ ہم نے دین کو سمجھنے کے بجائے رسم بنایا ہے۔ کتنی چیزیں رسمن چل رہی ہیں، یہ زکوٰۃ فرض ہے نا، غریبوں کو دینا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے بس جو آئے مانگنے، جو غریب آئے اس کو ٹکا دو، ہو گئی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے، زکوٰۃ دینا اور ہے۔ جیسے نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ کہا نماز قائم کرو۔ پڑھنے کو کہا جاتا جیسی چاہے الٹی سیدھی پڑھ کے نکل لو، ختم۔ اللہ نے پڑھنے کو نہیں کہا، قائم کرو۔ اور جب قائم کرنے کی بات ہوگی تو نماز کے کچھ تقاضے ہیں، نماز کے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، وہ ادا کرنا پڑے گا۔ خالی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ کہیں بھی متری کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے لگے، کسی کی بھی زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنے لگے، غصب کی ہوئی زمین پہ کھڑے ہو کے پڑھنے لگے، نماز ہو جائے گی کیا؟ نماز کے تقاضے ہیں، نماز کے کچھ قانون ہیں۔ جگہ ہبہ کی ہوئی ہو، کسی مالکانہ کی زمین ہو، اور اگر مالک کی زمین ہے تو مالک کی اجازت ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ساری شرطیں جب پائی جائے تب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں نا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی بھی شرطیں ہیں۔ آج ہم کوئی بھی آیا اٹھا کے دے دیا، کسی کو بھی ٹکا دیا، کوئی بھی فقیر آیا مانگنے کے لیے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ کتنے ایسے فقیر ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد کروڑوں روپے ان کی گدڑی سے نکل رہے، وہ صاحب زکوٰۃ، خود ان پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ہم نے دیکھا ٹکا دیا۔ کوئی بھی آج دیکھ تو رہے سوشل میڈیا پر دوسری قوم والے بھی ٹوپی لگا کر اور صافہ باندھ کر اور برقع پہن کر نکل پڑتے، اور ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم نے ٹکا دیا۔ اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جب تک کنفرمیشن کر کے آپ نہیں دیں گے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ یہ خیرات میں گنا جائے گا، زکوٰۃ میں نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، خیرات فرض نہیں ہے، وہ نفل ہو جائے گا۔ بھئی آپ اگر 2 رکعت رات میں نماز نفل پڑھے یا 4 رکعت پڑھ لیں تو کیا وہ عشاء کی فرض کے برابر ہو جائے گی؟ فرض اور ہے، نفل اور ہے۔ اس طرح اگر آپ نے پیسے کو ضائع کر دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب تو اللہ دینے والا ہے آپ کی نیت کے مطابق، مگر زکوٰۃ نہیں ادا۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ نے جن کے نام قرآن میں بیان کیے اس تک کنفرم کر کے آپ کو دینا ہوگا۔ میں اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پورا بیان کروں گا، لیکن یہ فقیروں، مسکینوں اور غریبوں کے لیے ہے۔ فقیر کون ہے، غریب کون ہے، مسکین کون ہے، تینوں میں کیا فرق ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ غریب کسے کہیں گے، فقیر کسے کہیں گے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سمجھنا پڑے گا ہم کو۔ اور پھر قرآن کریم نے اور بھی راستے نکالے ہیں، وہ پھر رقاب، گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ دو۔ یہ گردن چھڑانا کیا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ یہ گردن چھڑانا کیا ہے؟ ہم تو اسی کو دیں گے جو پھٹا پرانا پہن کے آ جائے، ہم زکوٰۃ اسی کو دیں گے جس کا کپڑا پھٹا ہو، جس کی ٹوپی پھٹی ہو، جس کا پیجامہ پھٹا ہو، جو ایک دم فقیری حال میں آئے گا وہی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ نہیں، وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اگر کوئی مسافر ہے اور ایسا پھنس گیا ہے کہ گاؤں نہیں جا سکتا، اگر آپ نے زکوٰۃ میں اس کو پیسہ اتنا دے دیا کہ وہ اپنے گاؤں پہنچ جائے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پھنسے ہوئے کو نکالنے میں زکوٰۃ ادا ہوئی، مسافر کو اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے اگر آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مگر میں آج صرف اس طرف آپ کو بتا، وفر رقاب، گردن چھوڑانے کے لیے، گردن چھوڑانے کے لیے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ گردن چھوڑانا کیا ہے؟ اس کی 2 توضیحیں بیان کی گئی۔ قرآن سمجھو تو یار، اللہ کا فرمان تو سمجھو کہ ٹھوکم ٹھوک اپنی مرضی کے مطابق چلے جا رہے ہیں۔ 2 طریقے سے آدمی کی گردن پھنستی ہے۔
یا تو بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا، بے گناہ پھنسایا گیا، وہ بھی وفی الرقاب میں ہے، یا ایک وائٹ کالر آدمی ہے، یعنی اس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، نہ کبھی غلط ویوہار کیا، اور اچھا گھر کھاتا پیتا ہے اس کا، ایسا نہیں ہے، لیکن وفی الرقاب میں آتا ہے کب؟ اگر قرضے میں پھنسا ہو، لاکھوں روپے اس پہ قرضہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرضے میں پھنسا ہوا ہے، لیکن آپ کی نگاہ کبھی ادھر نہیں جائے گی اس کو نکالنے کے لیے، آپ ہمیشہ پھٹے پرانوں کو ڈھونڈیں گے، آپ ہمیشہ ہاتھ پھیلانے والوں کو ڈھونڈیں گے، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، تو اس کا مطلب کیا وہ مستحق نہیں ہے کہ اس کو آزادی دلائی جائے قرضے سے؟ اگر کوئی قرض دار ہے، اگرچہ اس کا گھر کھاتا پیتا بھی ہو، لیکن اگر قرضے میں پھنسا ہے، اسے قرضے سے نکالنا وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا مصرف ہے، ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے، ہمارا بھائی پھنسا رہا ہے، ہمیں تو نوٹ بانٹ کے لائن لگا کے لوگوں کو نوٹیں بانٹنا ہے، شو بازی کرنا ہے، ریاکاری کرنا ہے، لیکن ایک بھائی قرضے میں پھنسا ہوا ہے، اسے نکالنے کے لیے اگر ہم زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہ مانگے گا نہیں، اس کا ہاتھ نہیں پھیلے گا، اگرچہ وہ بانگی کیوں نہ ہو یا امام کیوں نہ ہو، کیا امام قرضے میں نہیں آ سکتا؟ لیکن امام کو زکوٰۃ کا پیسے سے قرضہ اس کا نہیں دیں گے، کیوں؟ امام ہے، خود ہی کما رہا ہے، ابے کما تو رہا ہے لیکن پھنسا ہوا ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کم سے کم اس کو قرضے سے تو باہر نکالیں، زکوٰۃ کا مصرف ہے، وفی الرقاب، اس کی گردن چھڑائیں، سمجھنا ہے نہیں، بس اپنی مرضی کے مطابق ڈھکیل چلا رہے ہیں، اسی کا نام دین سمجھ لیا، اسی کا نام شریعت سمجھ لیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو تو سمجھو بھی، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اگر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کی جگہ بھی تو بتائیے، اس کی جگہ کنفرم کرو، دے دیے چلے جا رہے ہیں، بعد میں پھر پکڑ رہے ہیں، یہ رسید جھوٹی ہے، یہ رسید ایسی ہے، یہ ایسا چیٹنگ کر رہے ہیں، ابھی تک کیا کر رہے تھے آپ؟ اب چندہ کرنے والوں کو پکڑ کے یہ جھوٹا ہے، یہ فراڈی ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ ایسے لوگ تو گھوم رہے ہیں، ابھی جب غیر لوگ گھوم رہے ہیں تو اپنے والے تو اور زیادہ ہے نا، جب غیر اس طرح حرام کاری میں حرام یعنی جمع کر رہے ہیں تو اپنے والے 2 قدم آگے چلیں گے، لیکن جب آپ نے کنفرم نہیں کیا تو اب تک دیتے کیسے چلے آ رہے ہیں؟ آج وہ غلط ہو گیا، آج ادارہ غلط ہو گیا، آج آدمی غلط ہو گیا، پہلے سے کنفرم کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے اسلام ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنے رشتے داروں میں نگاہ ڈالو، پھر اپنے دوستوں میں دیکھو، احباب میں دیکھو، قرابت داروں میں دیکھو، اور اگر اس میں کوئی مستحق نہ ہو پھر اپنے محلے میں دیکھو، اپنے علاقے میں دیکھو، اور جب اس میں بھی کوئی نہ ہو پھر اپنے شہر میں دیکھو۔ طریقہ یہ، ہمارا پڑوسی ہمارا محلے میں ایک غریب بھوکا مرا جا رہا ہے اور ہم سخاوت بانٹ رہے ہیں باہر جا کے، غریب کا چولہا نہیں جل رہا ہے محلے میں اور یہاں عمرے پہ عمرہ کیے جا رہے ہیں، کیسی نیکی ہے؟ کیا عمرہ کرنا ہی نیکی ہے؟ حج پہ حج پڑے چلے جا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول نے تو زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، تم کتنے عمرے کیوں کر رہے ہو؟ بس میں نے زندگی میں اتنے عمرے کیے، چل قبر میں پتہ چلے گا تیرے عمرے کی حیثیت کیا ہے۔ شوبازی اور دکھاوے کے لیے اور اپنے آپ کو حاجی حجاج بنانے کے لیے تو نے جو ناٹک کیے نا، سب قبر میں نکل جائے گا۔ اگر تو نے 7 حج کیے، 17 عمرے کیے، 70 حج کیے، کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا؟ بتاتا کس کو ہے؟ جتا کیوں رہا ہے؟ یہ سب شوبازی، عمرے پہ عمرہ ہے، دھڑا دھڑ، کیوں؟ بولے وہاں جانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہاں سے معاف کرا کے یہاں کے پھر چالو ہو جاتا ہے، پھر واپس جا کے معاف کراتا ہے، پھر آگے چالو ہو جاتا ہے۔ تو کیا مطلب یہ دھندا بنا لیا تو نے یہاں گناہ کرنے کا، معاف کرانے کا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے، اور حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ یہ ہر سال جو صفا و مروہ کرتے ہیں، خدا کی قسم بول رہا ہوں، سوا شوبازی کے کچھ نہیں، ورنہ اسی عمرے کے پیسے کو قوم کی صلاح و فلاح کے لیے خرچ کیوں نہیں کرتے آپ؟ قوم جاہل ہے، ان کے لیے اسکولیں کیوں نہیں بناتے؟ آج اسکولوں میں ہمارے ساتھ غلط ویوہار کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ غلط ویوہار کیا جاتا ہے، ان کو غلط تعلیمیں دی جا رہی ہے، آپ صحیح ادارے کیوں نہیں قائم کر رہے ہیں؟ وہی عمرہ، وہی حج، وہی پیسے ادھر لگاؤ، زندگی بھر تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔
قیامت تک عمرہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تم نے عمرہ کا پیسہ اٹھا کے ادھر دے دیا. وہ ہوش نہیں آئے گا. بس عمرہ کرنا ہو. حج فرض ہے.